جو ہندوستان کے قوانین ہیں ان سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن میری نماز کے متعلق، میرے قرآن کے متعلق، میرے دین کے متعلق جو ہوگا وہ اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا آدمی مجھے نماز سکھانے نہیں آ سکتا جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔ بہرحال تمہارا دین کمپلیٹ ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اور اس سے بہترین دین ہے ہی نہیں۔ اس بات کا یقین لے کر کے چلو۔ میں ان سے کہتا ہوں ذرا جھانک کر کے دیکھتے تاریخ کے اوراق میں، اسلام نے جو عدل و مساوات پوری دنیا میں قائم کی ہے، وہ غیروں کی کتابوں سے اگر میں آپ کو بتاؤں، اپنوں کی نہیں، غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو آج تک جو بھیک مانگتے ہوئے کسان ان کے پاس قانون کے لیے آئے، انصاف دینے کی نوبت نہ آ سکی، جو کھلاڑی وہاں پر ان سے انصاف مانگتے رہے، انصاف دے نہ سکے، پورے لوگ سڑکوں پر رہے، انصاف دے نہ سکے، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر قوانین اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دیکھو دین اسلام۔ تم یہ کہتے ہو اس کا اکروچ تھا، ظلم تھا، بڑھتے چلے گئے۔ ایک روایت میں نے پڑھی آج ہی، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اتنا عدل تھا ان کا۔ ان کے زمانے میں سمرقند، جو آج ازبکستان وغیرہ رشیا کے علاقوں میں آتا ہے، سمرقند پر اسلامی فوج نے حملہ کیا اور پورے سمرقند کو فتح کر کے اپنا جھنڈا پھیلا دیا۔ اور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت قتیبہ۔ اور جیسے ہی سمرقند فتح ہو گیا، اعلان ہو گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اب، تو لوگ دوسرے دن صبح اٹھے اور ان کو ایسا لگا کہ یہ اچانک ہو گیا ہے۔ تو وہاں پرانا چرچ تھا، وہاں ایک پادری رہتا تھا، اس نے کہا یہ کیسے؟ ہم نے سنا ہے مسلمان اس طرح سے اچانک نہیں کرتے، لیکن 50,000 کی فوج قتیبہ کے ساتھ ہے، کون مقابلہ کرتا؟ اس عیسائی نے اپنے چند ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ ایسا مناسب نہیں ہے، ہم ان کے خلیفہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ ملک شام آیا چند ساتھیوں کو لے کر کے، دمشق میں عمر ابن عبدالعزیز اس وقت رہا کرتے تھے۔ جب دمشق آئے تو اس عیسائی نے لوگوں سے پتہ پوچھا کہ خلیفہ وقت کہاں ہے۔ لوگوں نے جو اشارہ دیا، پتہ بتایا، اس پتے پر آ کر کے دیکھا تو ایک چھپر کا گھر ہے اور ایک دبلا پتلا آدمی کپڑے سیتا ہوا بیٹھا ہے۔ یہ عیسائی پادری قریب آیا اور اس نے کہا انہوں نے دھوکہ دیا مجھے۔ پلٹ کر کے پھر کہنے لگا میں مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بوڑھے شخص نے کہا وہ جو کپڑے سل رہا ہے وہی خلیفہ ہے، وہی ہے جس کا رعب و دبدبہ اتنا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھیں، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں 200 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو نا انصافی کرنے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور چل رہا ہے۔ اور اس خلیفہ کا وقت یہ ہے کہ ایک چھپر کے گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے کپڑے سل رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے سوچا کہ ان سے مجھے کیا انصاف ملے گا، 50,000 کی فوج لے کر کے جو سپہ سالار میرے شہر پر حملہ آور ہوا ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ کہا کہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کہا میں سمرقند سے آیا ہوں، میری ایک شکایت ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کا ایک سپہ سالار تقریباً 50,000 کی فوج لے کر کے آیا ہے، آس پاس کے علاقے فتح کرتے ہوئے اچانک رات کو ہمارے شہر پر حملہ کیا اور دوسرے دن فتح کا اعلان کر دیا۔ کہا کیا چاہتے کیا ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب کبھی مسلمان فوجی جاتے ہیں کسی جگہ پر تو سب سے پہلے ان کو دعوت پیش کرتے ہیں عدل و مساوات کی، اسلام کی، امن کی، اور اگر وہ سامنے والے ماننے کو تیار نہیں اور جنگ کرنے پر تیار ہو تو جنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد فتح کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا سپہ سالار آیا، نہ اس نے ہم کو کسی چیز کی دعوت دی، نہ بلایا، نہ یہ ہمارا مقابلہ ہوا، راتوں رات فتح کر کے وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط نکالا، خط پر لکھا اور کہا کہ لے جاؤ قتیبہ کو دے دینا۔
اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے، فوراً ایک قاضی اسلام مقرر کیا جائے اور اس قاضی کے پاس یہ عیسائی اپنا مسئلہ رکھے گا اور قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ خط لے کر کے وہ عیسائی آیا، پادری ہے، عیسائی ہے، کہا کہ اس خط کو پتہ نہیں یہ لوگ پھاڑ کے پھینک دیں، لیکن جب قتیبہ کے پاس لا کر کے دیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے سپہ سالار کے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا خط آیا ہے۔ پڑھنے کے فوراً بعد قاضی کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا کہ خلیفہ وقت کی طرف سے قاضی کے انتخاب کی بات آئی ہے۔ تو اس وقت قاضی کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کر کے کر دیتے، جو سب سے پرہیزگار ہوا کرتے، تہجد گزار ہوا کرتے اور علم میں سب سے زیادہ ہوا کرتے، وہ قاضی بننے کے منصب پر آتے۔ قاضی اسلام چن لیا گیا ایک عالم باعمل کو، اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے اس عیسائی پادری کا۔ اب وہ عیسائی جو پادری تھا اس نے رکھا کہ آپ کی طرف سے یہ جو فوج آئی یہ اچانک آئی، ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہے، اور جبکہ اسلام کا ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں پہلے دعوت پیش کرتے ہیں امن کی، مساوات کی، عدل کی، اور اگر سامنے والا جنگ کرنے پر تل جائے تو پھر جنگ کی جاتی ہے، اور پھر حملہ میں اگر کامیاب ہو جائے تو فتح یاب سمجھا جاتا ہے۔ تو قاضی اسلام نے بلایا قتیبہ، کہا کیا یہ عیسائی پادری جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ آپ نے ان کو دعوت دی تھی؟ کہا کہ نہیں دعوت دی۔ کہا کہ راتوں رات آپ نے ان کے شہر پر قبضہ کیا؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے قاضی اسلام کہ ہم نے آس پاس کے علاقوں سے جنگ کی ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور ان سے جنگ سختی کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے وہ علاقے فتح کیے، اور یہ سمرقند تو بڑا زرخیز علاقہ ہے، یہاں کے لوگ تو اور بھی زیادہ اس شہر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت میں ہم فتح حاصل کر لیں۔ قاضی اسلام نے فیصلہ دیا کہ آج کی مغرب ہونے سے پہلے پہلے تمہاری پوری فوجیں اس شہر کو خالی کر دیں، سمرقند کو خالی کر دیں۔ قاضی کس کے متعلق فیصلہ دے رہا ہے؟ کسی دوسری قوم کے لیے نہیں، اپنے ہی فوجیوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کے قوانین سے ہٹ کر کے ہے، نہ ہی اس طرح کا دستور کبھی چلا ہے۔ قتیبہ کو جیسی آرڈر آیا قاضی اسلام کا، فوج میں اعلان ہوا، اور یہ صبح کا فیصلہ جو تھا 50,000 فوجیں سمرقند کو چھوڑ کر کے ساز و سامان کے ساتھ مغرب سے پہلے نکلنے لگی۔ مغرب سے پہلے پہلے قتیبہ کے ذات ساری فوجیں شہر چھوڑ کر باہر نکلیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ عیسائی پادری اور علاقے کے لوگ حیران تھے کہ ایک کپڑے سلتا ہوا بیٹھا دبلا پتلا آدمی اتنا پاور رکھتا ہے کہ ایک خط بھیج دیا جائے، اور پھر اگر اس کا خط یہاں آ گیا تو قاضی مقرر کرنا تو اس کا کام ہے، اپنے رشتہ دار کو بٹھا دیتا، اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا، نہیں کیا، بلکہ قاضی اس کو منتخب کیا جو قرآن و سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا، اور قاضی کو بھی یہ چاہیے تھا کہ فیصلہ دیتا تو اپنی قوم کو دیکھ کر کے دیتا، لیکن قاضی نے وہی فیصلہ دیا جو اسلام کہتا تھا۔ یہ باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ مغرب تک ان کی فوجیں نکل تو گئی تھیں، لیکن وہ عیسائی پادری اپنے سارے ساتھیوں سمیت رونے لگا کہ آج تک ہم نے ایسی قوم کو اپنے شہر میں آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، چلو اس سے بہتر قوم کون سی ہو سکتی ہے جو ہم پر حکومت کرے۔ سب کے سب گئے اور قتیبہ کے ہاتھ جوڑ کر کے ان سے معافی طلب کیا، اور پوری فوج سے کہا آج کے بعد ہم ہی نہیں پورا سمرقند تمہارے قدموں کے نیچے ہے، تمہارا عدل ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر تاریخ گواہ ہے، آج کی تاریخ تک سمرقند پر اسلامی حکومت موجود ہے، آج تک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہی سمرقند و بخارا کی بات کر رہا ہوں جہاں سے کبھی امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم، یہ بڑے بڑے محدثین اسی علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آج انصاف کا الف بھی پتہ نہیں، عدل کا عین پتہ نہیں، وہ قوانین لاگو کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ان سے کبھی نہ ہو سکے گا۔ اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، 1000 باتیں ہمارے اوپر لائی جائیں، کل کو ذمہ داری تمہاری ہے۔ کل کو اگر قرآن پڑھنے پر پابندی ہو،
یہ بڑھتی جائے گی، یہ سرکشیاں، یہ بدماشیاں بڑھتی جائیں گی. طلاق کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ بڑھتے بڑھتے اب تو یہ ڈیبیٹ کرنے لگ گئے دجالی میڈیا میں بیٹھ کر کے کتے بحث کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ بھی جو ہے ان کا بڑا سخت ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں ہمارے سارے خداؤں کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور ہم موت تک انکار کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے دین کی جڑ ہی ہے لا الہ الا اللہ، بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. کوئی خدا نہیں سوائے اللہ. کہہ رہے ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تبھی ہم پڑھا دیتے لا الہ الا اللہ، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بولنا سیکھتا ہے تب شروع کرتا ہے. اور حدیث پاک ہے جس کا آخری کلمہ ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے آخری کلمہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، حضور فرماتے وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. کل کو اگر تمہیں اس بات پر بھی ٹینشن ہو اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ کہنے لگ جائیں کہ لا الہ الا اللہ مت کہا کرو، تو کیا اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ گے؟ کیا اس سے بھی پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، آج سے نہیں بولیں گے. اس لیے بات یاد رکھو، اپنے تشخص، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جیو. آج ہو سکتا ہے خالی تم نے ٹوپی چھپا لیا ہوگا، آج داڑھی چلا لیا ہوگا، سیکولر بننے کے چکر میں یا ایک نیوٹرل بننے کے چکر میں کہ ہم کو کوئی پہچان نہ سکے، ادھر کے بھی لگیں گے ادھر کے بھی لگیں گے. ہو سکتا ہے ٹوپی اور داڑھی سے دستبردار ہو گئے ہو، لیکن دنیا صرف اتنے ہی پر کاف مطمئن کبھی نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ. صرف چھوٹی موٹی باتوں سے راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ بیچارے ابھی 2 سال پہلے جو دین بدل کر کے چلے گئے، نام بھی بدل لیا، لکھنؤ کا ایک رافضی شخص، کشکا بھی لگایا، کلنک بھی لگایا ان کو راضی کرنے کے لیے، لیکن 6 مہینے سے زیادہ پال نہ سکے، ٹھوکر مار کر کے بھیج دیا گیا. ایک بات یاد رکھو، دامن مصطفیٰ میں جو امن ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہو کر فخر سے یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. ہمارے پاس جب اتنا مضبوط دروازہ میرے مصطفیٰ کا ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بس ایک دربار مضبوطی سے تھامے رہے، جیسے بھی حالات آئیں نیوٹرل اور سیکولر کا لفظ اپنی زندگی میں آنے نہ دے. میں دین اسلام پر کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں، اور انشاءاللہ موت تک قائم رہوں گا. اسی پر اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، بچوں کی تربیت بھی اسی پر کریں. جن لوگوں کو یہ مسائل، یہ قوانین درپیش ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو حکم نہیں مانا، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کو حکم نہیں مانا. ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں. طلاق تمہارے گھر میں ہوئی، اللہ 1000 بار نہ کرے، مسئلہ شریعت کا پوچھا، قرآن و حدیث سے اگر مسئلہ بتا دیا، سر جھکا کر عمل کر لیا تھا تو عافیت ہے. نہیں عمل کرنا تھا، تم نے اسلام کو حکم نہیں مانا، تو جاؤ پھر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہو، اور جہاں جیسا کہا جائے گا ویسے تمہیں عمل کرنا ہو. کل تمہاری نکاح ہونا ہے، شادی ہونی ہے، تم نے پوچھا کہ میرے مصطفیٰ کی قوانین اور شریعت کے مطابق مجھے بتایا جائے. ہم نے بتا دیا، تم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اسلام کو حکم نہیں تسلیم کیا، ان کے لیے یہ مسائل ہوں گے. اور جو دل و جان سے میرے آقا کے احکام کو حکم تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے موت تک کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا، انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. وراثت کے مسئلے میں جھگڑے کس کے ہوتے ہیں؟ 35 سال کورٹ میں کون لڑتا ہے؟ کون لڑتا ہے؟ یہ وہی لوگ لڑتے ہیں جن کو شریعت حکم نہیں مانتے. جو ورنہ تو فتویٰ جو ہے شریعت کا وراثت کے بارے میں اگر آپ نے پوچھا، باپ کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، 1 بھائی 1 بہن ہے، فلاں فلاں،
لکھ کر کے بھیج دیا اتنی جائیداد ہے. ایک دن کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ 2 دن کی بات, دارالفتاء سے آپ کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ جواب آ جائے گا کہ بیٹیوں کا اتنا حق ہے, بیٹوں کا اتنا حق ہے, آپ کی یعنی جو انتقال کیا اس کی بیوی کا اتنا حق ہے, سب کا اتنا حق ہے. اگر آ گیا قرآن و حدیث آپ نے دیکھ لیا اور سر جھکا لیا, کہا یہ اللہ کا حکم ہے, میرے مصطفیٰ کا حکم ہے, تب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, تمہارا 2 دن میں مسئلہ حل ہوا. تم نے اس کو صرف نظر کر دیا, نہیں مجھے یہ نہیں ماننا ہے, تو جاؤ پھر کورٹ کچہری کے چکر 30 سال تک کاٹتے رہو. مسائل تو ان کے لیے ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو حکم نہیں مانا, ان کے لیے مسائل ہے. اور جو قرآن و حدیث کو دل و جان سے مانتا ہے, یہ 1000 کتے قانون بدلے اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا ہی نہیں. قرآن اللہ کی کتاب کل بھی محفوظ تھی, آج بھی محفوظ ہے. میرے آقا کی حدیثیں محفوظ تھی, محفوظ ہے, انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی. مولا کریم ہم سب کو دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو ان ہونے والے حوادثات زمانہ سے محفوظ و مامون فرمائے. ہماری عزتوں کو, ہمارے عمل کو, ہمارے عقیدے کو, ہمارے ایمان کو اللہ محفوظ فرما دے. ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا قیامت تک عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرمائے. ان کے دین, ایمان, عقیدے کی مولا حفاظت فرمائے. اور ہر جگہ مسلمانوں کے مال, جان, عزت, آبرو کی مولا تو غیب سے حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.